نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب التیمم باب نمبر 6 ہمارا چل رہا تھا۔ چھٹا باب تھا باب الصعید طیب وضوء المسلم، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، یکفی من الماء، جو اس کو پانی سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی ہی اس کے لیے طہارت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس کی حدیث نمبر 344۔ قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعید۔ مسدد سے مراد امام بخاری کے شیخ مسدد بن مسرحد ہیں۔ حدثني یحیی بن سعید، یحییٰ بن سعید سے مراد القطان ہیں۔ قال حدثنا عوف سے مراد عوف الاعرابی ہیں۔ قال حدثنا ابو رجاء سے مراد الاتاردی ہیں۔ عن عمران سے مراد صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال كنا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّا أَسْرَيْنَا۔ صحابی فرماتی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور بے شک ہم چلتے جا رہے تھے۔ سفر کی تعیین واضح الفاظ میں کہیں بیان نہیں ہوئی، البتہ مختلف روایات میں جو اس کے اندر واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ کئی ایک واقعے اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 680 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہو واقع عند رجوعہم من خیبر، کہ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، یعنی نیند کی وجہ سے صبح کی نماز کا رہ جانا، وقت پر ادا نہ کر سکنا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 447 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحدیبیۃ لیلا، آپ حدیبیہ سے رات کے وقت واپس لوٹے، تو جب صبح کا قریب تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری نگرانی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا۔ تو چنانچہ نیند کے غلبے کی وجہ سے سورج نکلنے پر آنکھ کھلی۔ موطا کی جلد 1 صفحہ 14 پر جو زید بن اسلم نے مرسل بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے راستے کے اندر ایک رات اپنا پڑاؤ کیا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض اہل علم نے یہ متعدد واقعات بیان کیے کہ کئی واقعات ایسے پیش آئے ہیں۔ بہرحال جس سفر کا بھی یہ واقعہ ہو تو واقعہ یہ کہ ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم سفر میں چلتے جا رہے تھے، حتیٰ کن فی آخر اللیل، یہاں تک کہ ہم رات کے آخری حصے میں جب پہنچے، وکانا وقاتن ولا وقات احلا عند المسافر منہا، واقع میں ہوئے ہم واقع ہونے سے مراد یہاں نیند کرنا، نیند کی ہم نے نیند کرنا نہیں ہوتی، نیند زیادہ لذت والی اور مٹھاس والی مسافر کیا اس سے پوری رات کا سفر کیا ہوا ہو تو تھکا مادہ مسافر رات کے آخری حصہ میں جب نیند کرے تو اس نیند سے زیادہ اس کو پیاری چیز اور کوئی نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی جب دن کا بھی سفر تھا، رات بھر بھی سفر کرتے رہے، تو رات کا آخری حصہ ہوا تو اتر کر پڑاؤ ڈالا تو وہ تمام ہی لیٹتے ان پر نیند غالب آ گئی اور بہت گہری نیند آ گئی۔ فما ایقظنا الا حر الشمس، نہ بیدار کیا ہم کو مگر سورج کی تپش نے۔ جب سورج کی تپش لگی، دھوپ لگی، تو پھر ہماری بعض کی آنکھ کھلی۔ وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ، سب سے پہلے جو بیدار ہوا تھا وہ فلاں تھا،
اس کے بعد فلاں اور اس کے بعد فلاں۔ یسمیہم ابو رجا، ابو رجا نے ان کے نام بھی لیے تھے کہ پہلے نمبر پر فلاں بیدار ہوا، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں۔ فنسی اوفن، لیکن اوف راوی جو یہ بھول گئے ہیں۔ اوف سے مراد اوف الاعرابی ہیں، ان کے شیخ ابو رجا اتاردی نے ان راویوں کے نام بھی بتلائے تھے، ان بیدار ہونے والوں کے نام بھی بتلائے کہ پہلے فلاں بیدار ہوا، پھر فلاں، پھر فلاں، لیکن اوف راوی ان ناموں کو بھول گیا۔ اس طرح کا بھول جانا یہ راوی کے ضعیف اور کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے ثقہ راویوں سے بھی بس اوقات کوئی چیز نسیان ذہن سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اصل جو مطلوب اور مقصود والا حصہ تھا وہ نسیان نہیں ہوا۔ صرف نام ہے، نام کا تذکرہ کر دیا جائے نہ کیا جائے، اس سے فی نفس ہی اس مسئلہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ثم عمر ابن الخطاب الرابع، پھر چوتھے نمبر پر بیدار ہونے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم یوقظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند فرماتے تو آپ کو بیدار نہ کیا جاتا، حتیٰ یکون ہوا یستیقظ، یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار ہوتے۔ صحابہ کرام عزت احترام میں آپ کو بیدار نہ کرتے بلکہ آپ خود ہی بیدار ہوتے۔ حتیٰ یکون ہوا یستیقظ، یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار ہوتے۔ لأن لا ندری ما یحدث له فی نومہ، ہمارے بیدار نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بے شک ہم نہیں جانتے تھے کہ شاید آپ کی نیند کے اندر کوئی کیا چیز پیش آ رہی ہے، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کی قسم ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کو خواب کی حالت میں وحی کے ذریعے کوئی چیز دکھلائی جا رہی ہو، بتلائی جا رہی ہو، اور ہم درمیان کے اندر بیدار کر دیں اور سلسلہ منقطع ہو جائے، اس وجہ سے ہم آپ کو بیدار نہ کرتے تھے۔ فلما استيقظ عمر ورأى ما اصاب الناس، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے اور انہوں نے دیکھا جو لوگوں کو پہنچی تھی، لوگوں کو جو پریشانی پہنچی تھی کہ سورج نکل چکا ہے، صبح کی نماز ابھی تک ادا نہیں کی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی دیکھی، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، اور وہ بڑی بھاری اور اونچی آواز والے تھے، جلیدن آواز کے اندر بارہ پن بھی ہو اور بلند بھی ہو۔ فکبر ورفع صوت بالتکبیر، انہوں نے تکبیر کہی اور اپنی آواز تکبیر کے ساتھ بلند کی، اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا شروع کر دیا۔ فما زال یکبر ویرفع صوتہ بالتکبیر، پس وہ لگاتار تکبیر کہتے رہے اور اپنی آواز کو تکبیر کے ساتھ بلند کرتے رہے، حتی استیقظ بصوتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ان کی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فلما استيقظ شكوا الیہ الذی اصابہم، جب آپ بیدار ہوئے تو لوگوں نے شکایت کی آپ کی طرف اس چیز کی جو ان کو پہنچی تھی، جو ان کو پریشانی پہنچی تھی کہ سورج نکل آیا ہے، ہم نے ابھی تک صبح کی نماز ادا نہیں کی، یہ پریشانی یہ شکایت آپ کے سامنے رکھی۔ قال لا ضیر او لا یضیر، آپ نے فرمایا کہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، پریشان آپ نہ ہوں، ارتاحلوا، آپ یہاں سے کوچ کریں۔ پریشان نہ ہونے کی وجہ کہ یہ نماز جو تمہاری وقت سے رہ گئی ہے یہ تم نے آمادہ نہیں کی، اگر کہ آمادہ نماز کو وقت کے اندر ادا نہ کرے بلکہ قضا کرے سستی اور غفلت کی وجہ سے، تو یہ اس کا جرم ہے اور اس کی سستی اور کوتاہی غفلت ہے۔ لیکن اگر نیند ہے، نسیان ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو تکلیف اللہ نے اس کی وسعت کے مطابق ہی دی ہے، تو نیند کی وجہ سے اگر نماز سے تاخیر ہو گئی ہے نسیان کی وجہ سے تو وہ انسان گناہ گار اور مجرم نہیں ہے۔ لیکن نیند بھی یہ نہیں کہ اچھا بھلا کہ اٹھا کر گیا ہے بٹھا کر گیا ہے،
ہوش حواس اس کو آگے تو پھر لیٹ جائے، جس طرح کہ بعض طالب علموں کی عادت ہوتی ہے جب تک 3 4 مرتبہ اٹھا کر اس کے بعد مولا بخش کی آواز نہ آئے تو وہ بیدار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ سستی اور غفلت نہیں، ایک ایک اٹھایا ہی نہیں، ایک اٹھا دیا بٹھا دیا اور بسا اوقات جوتا پہن کر کمرے سے باہر آ گیا، دوبارہ پھر جا کے سو گیا۔ تو ایسے پوست پن جو اختیار کرتا اس کو تو کوئی زجر و توبیخ ہونی چاہیے، لیکن جس کو یہ اس کا علم ہی نہیں تھا اور وقت نماز کا نکل گیا ہے، پھر بعد میں بیدار ہوا ہے، تو اس کے لیے پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب اس کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلی فرصت کے اندر وضو کرے اور نماز کو فوراً ادا کرے۔ ارتحلوا، آپ نے فرمایا کہ یہاں سے کوچ کرو۔ دیگر روایات میں اس کی وضاحت بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان کا یہاں غلبہ ہو چکا ہے تمام کو، کیونکہ ایسی سستی اور غفلت شیطان پسند کرتا ہے، تو اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کر اور جگہ منتقل ہو جاؤ۔ تو ثابت ہوا کہ جہاں کوئی نافرمانی، غفلت، دین سے دوری والا کوئی کام ہے، کوئی انسان دیکھے کہاں شیطانی اثرات آ چکے ہیں، تو اس جگہ کو تبدیل کر لے، اس کی اپنی کیفیت اور حیت کو تبدیل کر لے۔ فرتحلا، چنانچہ آپ نے کوچ کیا، فصار غیر بعید، چلے تھوڑی دور، وہاں سے تھوڑی جگہ اور جگہ منتقل ہوئے۔ ثم نازل فدعا بالوضوء، آپ اترے اور وضو کا پانی منگوایا، فتوضا، اور پھر پس وضو کیا، ونودی بالصلاۃ، پھر نماز کا اعلان کیا گیا، یعنی اذان کہی گئی، فصلی بالناس، تو لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ تو نماز اگر اس طرح نیند وغیرہ سے رہ جائے تو جب بیدار ہو تو اس کو اسی طریقہ سے ادا کیا جائے گا، یعنی اذان بھی ہوگی، پہلے والی سنتیں وہ بھی ادا کی جائیں گی، اور اسی کی طرف باجماعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ وَلَمَّنْ فَطَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، جب آپ نے اپنی نماز سے انفطال کیا، انفطلا یعنی سلام پھیرا، یا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کیا، جب آپ نے مقتدیوں کی طرف رخ کیا اپنی نماز سے، اذا وبرجل معتزل لم يصلی مع القوم، اچانک وہاں ایک آدمی تھا جو لوگوں سے کچھ الگ بیٹھا ہوا تھا، جماعت کے ساتھ شریک نہیں، الگ تھا، لم یصلی مع القوم، لوگوں کے ساتھ اس نے نماز ادا نہ کی تھی۔ قال ما منعک یا فلان، آپ نے پوچھا کس چیز نے تجھے روکا ہے فلاں، ان تصلی مع القوم، کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے، تو نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ثابت ہوا کہ استاد کو، باپ کو، بڑے بھائیوں کو، چچا ماموں کو اپنے متحد افراد کی حاضری لگانی چاہیے، خصوصاً نماز کے بارے میں سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک آدمی الگ بیٹھا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا تو فوراً اس کی وجہ پوچھی کہ تم نے نماز کیوں ادا نہیں کی؟ تو اس لیے انسان کے اندر غفلت اور سستی ہو ہی جاتی ہے، پوچھنے، ایک دوسرے کا تعاقب کرنے کی وجہ سے انسان کو کچھ وہ متنبع رہتا ہے، اگرچہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پھر بھی جب انسان کو نا کہ باپ نے پوچھنا ہے، استاد نے پوچھنا ہے، فلاں نے پوچھنا ہے، تو پھر سستی اور غفلت نہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ قال اصابتنی جنابۃ بلا ماء، اس آدمی نے جواب دیا کہ مجھے جنابت پہنچ گئی ہے، میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی نہیں ہے۔ تو پانی کے ساتھ طہارت کرنی تھی، غسل کرنا تھا، پانی موجود نہیں ہے، تو اس لیے اب طہارت نہیں، تو میں نے نماز ادا نہیں کی۔ قال علیک بالصعید فإنہ یکفیک، آپ نے فرمایا تھا لازم ہے تجھ کو مٹی، تو مٹی کو اختیار کر کے تیمم کر لیتا، فإنہ یکفیک، تو یہ تیرے لیے کافی تھا۔ یہ تھا ترجمۃ الباب امام بخاری نے جس سے اس حدیث سے باب کو ثابت کیا ہے، وہ ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرنا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ انسان نے طہارت صغریٰ حاصل کرنی ہے یا طہارت کبریٰ، اور پانی نہیں ہے تو یہ صرف تیمم ہی کہ چہرے کا مسح کرنا اور ہتھیلیوں کا مسح کرنا، اتنا ہی۔
تو یہ طہارت وضو کے قائم مقام بھی ہے اور غسل کے بھی قائم مقام ہے۔ ثم صار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتکا الیہ الناس من العطش، پھر چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے نماز ادا کی، وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ فاشتکا الیہ الناس، لوگوں نے آپ کی طرف شکایت کی، من العطش، پیاس کی، چونکہ پانی نہیں تھا، تھوڑی سی مقدار تھا جس کے بعد مشکل لوگوں نے وضو کیا، اس کے بعد پانی ختم ہے، تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول پانی تو ہمارے پاس ہے نہیں اور پیاس سخت شدید ہے۔ فنازل فدعا فلانا، آپ نیچے اترے اور فلاں کو بلایا۔ کان یسمی ابو رجا، ابو رجا نے اس کا نام بھی لیا تھا جس کو آپ نے بلایا تھا، ناسیہ اوف، لیکن اوف راوی اس نام کو بھول گئے۔ ودعا علی، اور پھر حضرت علی کو بھی بلایا، فلاں فلاں کو بھی بلایا اور حضرت علی کو بھی۔ فقال اذهبا فابتغيا الماء، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ آپ نے ان دونوں کو بھیجا کہ آپ دائیں بائیں یا آگے جائیں اور پانی تلاش کریں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، فتلقیا امراتم بین المزادتین اور سطیحتین من ماء، پس وہ چلے، پس انہوں نے پایا ایک عورت کو جو دو مشکیزوں کے درمیان، پانی کے دو مشکیزوں کے درمیان بیٹھی تھی، جو کہ اونٹ کے اوپر تھا، اونٹ کے پالان کے دائیں اور بائیں پالان کی طرف دو مشکیزیں پانی کے بھر کر رکھے ہوئے تھے اور درمیان کے اندر عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ فقال لہا، انہوں نے اس عورت کو کہا، این الماء، پانی کہاں ہے؟ تو مشکیزیں بھر کر لا رہی ہے، کہاں سے پانی لیا؟ قالت اہدی بالماء امس حادثہ، وہ کہنے لگی کہ پانی کے ساتھ میرا واسطہ اور تعلق کل اس وقت ہوا تھا، کل اس وقت میں نے پانی بھرا تھا، اتنی دور سے پانی بھر کر اب اس ٹائم یہاں پہنچی ہوں۔ گویا کہ اتنا لمبا سفر ہے کہ میں نے کل اس ٹائم مشکیزیں بھرے تھے اور اس وقت سے میں چلتی آ رہی ہوں اور اب اس جگہ پہنچی ہوں، ابھی اپنے بستی میں اپنے گھر میں پہنچنا ہے، اتنی دور سے میں پانی لے کر آئی ہوں۔ تو گویا کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کی انتہائی شدت ہے، جس طرح کہ تھار کے علاقے ہیں، اور اسی طرح آج کل یہ پانی کی شدت کے لیے یہ چولستان اور باقی علاقے جو ہے وہ بھی شدید اس کے لپیٹ میں ہیں۔ تو عرب علاقوں کے اندر بھی ابھی تک بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو وہاں مصنوعی ذرائع کے ذریعے پانی وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس نے پانی کے بارے میں بتلایا کہ پانی بہت ہی دور ہے۔ وَنَفَرٌ خُلُوفٌ، اور ہمارے لوگ جو ہے پیچھے ہیں۔ عورت نے ساتھ یہ بھی حوالہ دے دیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، پیچھے میرے کچھ اور بھی لوگ ہیں، اس لیے اس کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ مجھ سے پانی چھین لے یا مجھے کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے اس نے حوالہ دے دیا کہ میرے پیچھے اور بھی لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے بھی پانی بھرا ہے۔ قال لہا انطلقی اذن، ان دونوں صحابہ نے اس عورت کو کہا کہ آپ پھر ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کا پانی تو نہیں چھینتے، اب کیا معاملہ کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے پیغمبر کی طرف۔ قالت الی این، عورتوں نے سوال کیا کہ کہاں چلنا، مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ قال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ قالت الذی یقال لہ صابی، کہنے لگی وہ جس کو صابی کہا جاتا ہے، صابی اپنے ابا و اجداد کا دین چھوڑ دینے والا، تو وہ جس کو صابی کہتے ہیں، جس کو اپنے ابا و اجداد کا دین چھوڑنے والا، آج کی اصطلاح کے اندر بے دین، وہ سمجھتی تھی کہ جس نظریے عقیدے پر ہم ہیں وہ صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صابی کا نام دیتے تھے کہ آپ نے باپ دادے والا وہ عقیدہ نظریہ چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایک انتہائی باطل پر ہوتے ہیں، شرکیہ عقائد ہوتے ہیں، بدعات اور رسومات کے اندر الجھے ہوتے ہیں، پوری زندگی ان کی یہی، لیکن جو حق پرست ہیں، اہل توحید ہیں، اہل سنت ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو طرح طرح کے بے ادب، گستاخ، بے دین
اور نبیوں کے منکر، اولیاء کے منکر اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو القاب دیے جاتے ہیں، حالانکہ ہوتے خود دین سے دور ہیں۔ تو یہ جہالت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جس عقیدے نظریے پر ہم ہیں اس کا کوئی اصل بھی موجود ہے یہ نہیں۔ کالا والذی تعنینا، انہوں نے کہا کہ جو تم کہہ رہی ہے نا وہی ہے، جو تم مراد لے رہی ہے، یعنی تیری سوچ اور فکر کے اندر وہ صحابی ہے جس کے متعلق تم کچھ کہہ رہی ہے وہی، انہی کے پاس جانا ہے، فن تعالی کے پاس آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ فجاء بہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثہ الحدیث، وہ دونوں صحابی اس عورت کو آپ کے سامنے لے آئے اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے یہ واقعہ پیش آیا۔ قال فاستنزلوها عن بعیرها، آپ نے فرمایا کہ اس کو اتارو اس کے اونٹ سے، عورت کو اونٹ سے نیچے اتار دو۔ ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم باناء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، ففرغ فیہ من افوال مزادتین و سطیحتین، آپ نے دونوں مشکیزوں کے منہ سے اس پانی نکال کر اس برتن میں ڈالا، مشکیزوں کے منہ کھولے اور کھول کر برتن کے اندر الٹ دیے، اس کے اندر کر دیے تو پانی اس کے اندر برتن کے اندر بھرنے لگا۔ وَأَوْقَعَ أَفْوَاهُمَا، پھر ان کے اوپر والے جو بندن منہ تھے وہ باندھ دیے، وَأَطْلَقَ الْأَزَالِيَّ، اور نیچے والے جو ٹوٹیاں تھے وہ کھول دی۔ مشکیزہ کہ ایک مشکیزے کا اوپر منہ ہوتا ہے جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، بھرا جاتا ہے، اور ایک پانی نکالنے کے لیے نیچے چھوٹی ٹوٹی لگی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کولر ہے، کولر میں پانی ڈالنے کے لیے، برف ڈالنے کے لیے اوپر بڑا منہ ہوتا ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے ٹوٹی چھوٹی لگی ہوتی نہیں۔ تو اسی طرح مشکیزوں کا انداز تھا، تو پہلے تو الٹ کر کچھ پانی ڈالا، پھر اوپر والے منہ باندھ دیے، اور نیچے جو چھوٹی ٹوٹی تھی اس کے ذریعے پانی نکال کر برتن کو بھر لیا۔ وَأَوْقَعَ أَفْوَاهُمَا، ان دونوں کے منہ باندھ دیے، وَأَطْلَقَ الْأَزَالِيَّ، اور اس کے ان کی ٹوٹیاں جو کھول دی، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ، پھر لوگوں کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ اسکو وستقو، پیو اور پلاؤ، پانی خود بھی پیو اور اپنے جانوروں کو، اپنی سواریوں کو بھی پلاؤ۔ فسقا من شاء، پیا جس نے چاہا، وستقا من شاء، پلایا جس نے چاہا، جو خود ضرورت مند تھے انہوں نے خود پیا، جنہوں نے اپنے سواریوں کو پلانا تھا انہوں نے سواریوں کو پلایا۔ وکان آخر ذاک ان اعطى الذی اصابت الجنابہ اناء من ماء، اور اس کے آخر میں تمام ضرورت مند اپنا پانی بھر بھر کر لے گئے، تو آخر میں وہ آدمی جس کو جنابت پہنچی تھی تو آپ نے برتن ایک ڈول بھر کر اس کو بھی دے دیا کہ آپ غسل کر لیں۔ ثابت ہوا کہ تیمم کرنے سے طہارت حاصل تو ہو جائے گی، لیکن بعد کے اندر پانی ملنے پر غسل کرنا پڑے گا۔ وضو کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وقت کے اندر پانی مل گیا ہے، اب نماز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ وضو سے پانی سے وضو کریں اور نماز کو دہرائیں۔ ہاں البتہ اگر غسل ہے، غسل اس پر فرض تھا، اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی ہے تو نماز تو ٹھیک ہو جائے گی، بعد کے اندر پانی ملے تو پانی کے ساتھ اس کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ قال اذهب فافرغ علیک، آپ نے کہا کہ جاؤ اور اپنے اوپر پانی انڈیلو، یعنی نہاؤ، غسل کرو۔ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنظُرُ إِلَىٰ مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، اور وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی جو اس کے پانی کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ اب بڑی بے تابی سے بڑی پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اس کا پانی لیا جا رہا ہے، وہ تو اتنی دور سے پانی لے کر آئی ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، راوی فرماتے اللہ کی قسم، لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، بے شک پانی اس سے لیا گیا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا، تو ہمیں یہ خیال آ رہا تھا، أَنَّا أَشَدُّ مِلْعَةً مِنْهَا، کہ وہ مشکیزیں زیادہ بھرے ہوئے اس سے، حِينَ ابتدا فیہا، جب اس سے لیا گیا تھا، جب پانی مشکیزوں سے نکال کر خوب استعمال کر لیا تو آخر میں ہم نے مشکیزیں دیکھے تو مشکیزوں کے اندر پانی کم ہونے کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، مشکیزیں پھر لبالب بھرے ہوئے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لها،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ جمع کرو، کہ جب تم نے اس کے پانی سے فائدہ حاصل کیا ہے تو اب تمہیں بھی اس کا کوئی تعاون کرنا چاہیے، اس لیے اس کے لیے اس کا کوئی تعاون کرو۔ فجمعوا لها من بین عجوۃ و دقیقۃ و سویقہ، تو جمع کیا انہوں نے، کوئی کھجوروں کو، کوئی آٹا تھا، اور سویق کوئی ستو تھے، جس کے بعد جو چیز تھی زاد راہ کے طور پر وہ انہوں نے اس میں سے کچھ نکال کر دی۔ حتیٰ جمعوا لها طعاما، یہاں تک انہوں نے کافی مقدار میں اس کے لیے کھانا پینا جمع کر دیا۔ فجعلوها فی ثوب، اور پھر یہ تمام ایک کپڑے کے اندر باندھ دیا، وحملوها علی بعیرها، اور اس کو اونٹ کے اوپر سوار کر دیا۔ دونوں مشکیزیں بھی بھرے ہوئے اسی طرح اونٹ کے پلان پر رکھ دیے، اور اوپر عورت کو بٹھا دیا، اور عورت کو ایک بڑی گٹھل باندھ کر خوردنی اشیاء کی وہ بھی اس کو دے دی۔ قال لها تعلمین ما رزقنا من مائک شیئا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تو جانتی ہے کہ نہیں کم کیا ہم نے تیرے پانی سے کچھ بھی، دیکھ لے تیرے مشکیزوں سے پانی کچھ کم نہیں ہوا، اسی طرح بھرے ہوئے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا، لیکن اللہ نے یہ ہمیں پلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلایا، تیرا پانی کم نہیں ہوا۔ فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، وہ اپنی اہل و عیال کے پاس آئی، حالانکہ اس کو کچھ دیر تاخیر ہو گئی تھی، کیونکہ آپ کے پاس سے لے کر گئے ہیں، مشکیزیں اتارے ہیں، پانی ان میں سے نکالا ہے، پھر ان کو باندھ کر اوپر رکھا ہے، پھر اسی طرح اس کے لیے کوئی اشیاء تیار کی ہیں، اس طرح کرنے سے اس کو کچھ دیر ہو گئی تھی۔ تو جب اپنے گھر میں پہنچی، قالوا ما حبسک یا فلانا، انہوں نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا تھا اے فلاں، اتنی دیر سے پہنچی ہے، وہ دیر سے آنے کی وجہ۔ قالت العجب، اس نے کہا کہ بڑی تعجب والا واقعہ، بڑا حیرت انگیز اور عجیب میں نے واقعہ دیکھا۔ لقینی رجلان فذهب بی الی ھذا الذی، مجھے دو آدمی ملے جو مجھے اس آدمی کے پاس لے گئے، یقال صابی، جس کو صابی کہا جاتا ہے، فعل کذا و کذا، اس نے ایسے ایسے کیا، وہ تمام واقعہ سنایا۔ واللہ انہ لاسحر الناس، کہنے لگی اللہ کی قسم یا تو لوگوں میں سے سب سے بڑا جادوگر ہے، من بین حاضی و حاضی، جو اس اور اس کے درمیان ہے، حاضی اور حاضی کا اشارہ، وقالت باصبعیھا الوسطی والسبابہ، اس نے اپنی درمیان والی انگلی اور سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، فرفعتہما الی السماء، اور اٹھایا ان کو آسمان کی طرف، تعنی السماء، مراد لیتی آسمان کو، والارض، اور زمین کی، کہہ رہی تھی آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے یا تو سب سے بڑا وہ جادوگر ہے، او انہ لرسول اللہ حقا، یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے، یا تو زمین و آسمان کا جتنے جادوگر ہے سب سے بڑا جادوگر ہے، یا پھر واقع اللہ کا رسول ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے کہ ایسا تعجب والا میں نے واقعہ دیکھا۔ فکان المسلمون بعد ذالک، اس کے بعد مسلمان جب فتوحات ہو گئی ہیں، بہت سے علاقے فتح ہو گئے ہیں، تو مسلمان اس کے بعد یغیرون علی من حولها، حملہ کرتے تھے اس عورت کی جو بستی کے ارد گرد والے علاقے ہیں مشرکوں کے، ولا یصیبون الثرم الذی ہی منہ، اور نہیں پہنچتے تھے اس علاقے اور حصے کو جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ مسلمان جب بھی حملہ کرنے کے لیے جاتے، اس عورت جس عورت کے مشکیزے سے پانی لیا تھا ان کے بستی کو، ان کے وہ دیہات کو چھوڑ دیتے، اور دائیں بائیں جو جتنی بستیاں تھیں ان پر حملہ کرتے، وہاں سے گزر رہے ہیں، دائیں سے گزر کر جا رہے ہیں، بائیں سے گزر جا رہے ہیں، فلاں بستی پر حملہ، فلاں بستی پر حملہ۔ عورت نے کہا کہ تم جانتے ہو وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی دفاع والا کوئی پوزیشن نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ ان کے کہنے پر یا کسی اور پریشانی کے آنے سے پہلے ہم مسلمان ہو جائیں۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی صحابہ کرام کا طریقہ کار، اس عورت کے مشکیزے سے پانی لیا ہے، یہ اتنا اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، اب اس عورت پر، عورت کے خاندان اور برادری پر حملہ نہیں کر رہے۔ یہ ہے کہ نمک حلالی، کسی سے کوئی منفعت حاصل کی ہے، اگرچہ اس نے دل کی رضامندی سے پانی نہ دیا تھا، مجبور ہو کر اس نے دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے پانی سے فائدہ حاصل کیا ہے، تو اس کو ساز و سامان بھی دے دیا،
پانی بھی اتنا کا اتنا، اور جب بھی حملہ کرتے اس بستی کو چھوڑ دیتے، صرف اس عورت کا ایک احسان تھا، ایک نیکی تھی، اس کی نیکی اور احسان کی وجہ سے۔ یہ اسلامی تعلیمات کہ زندگی میں کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، کوئی آس کے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، کسی غم اور پریشانی کے اندر پیش آیا ہے، تو زندگی بھر اس نیکی کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو کسی نے ہزاروں نیکیاں کی ہیں، ایک معمولی سی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہاں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ایک آدمی اس کے 10 موقع پر کام آیا ہے، کسی ایک موقع پر کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تو اس کے تمام پر پانی پھیر دینا، یہ کوئی اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ فقالت یوم لقومہا، ایک دن وہ اپنے قوم کو کہنے لگی، ما ارا ہؤلاء القوم یدعونکم آمدن، نہیں میں دیکھتی کہ یہ لوگ جو چھوڑ رہے ہیں تم کو یہ آمدن، فہل لکم فی الاسلام، کیا اسلام میں رغبت ہے؟ یہ جو تمہیں چھوڑ کر دوسروں پر حملہ کرتی ہیں وہ تمہیں ترغیب دلا رہے ہیں، اس لیے تم پر حملہ بجائے اس کے کہ تم پر حملہ ہو تو تم اسلام کو قبول کر لو۔ فَأَطَاعُوهَا، لوگوں نے اس عورت کی بات مان لی، فَدَاخَلُوا فِي الْإِسْلَام، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ قال ابو عبداللہ صابعہ، امام بخاری صابعہ کا لفظ آیا تھا، صابی کا، اس کا معنی بتلاتے ہیں۔ صابعہ کہتے ہیں خرج من دین الی غیرہ، جو ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جائے اس کو صابی کہتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر بھی صابئین کا لفظ آیا ہے، تو اس کا ابو العالیہ کا بیان کردہ معنی امام بخاری درج کرتے ہیں۔ وقال ابو العالیۃ الصابئین فرقۃ من اہل الکتاب، کہ صابی ایک گروہ تھا اہل کتاب کا، یقرؤون الزبور، جو زبور کو پڑھا کرتے تھے، وہ صرف زبور کے حق ہونے کی قائل تھے، باقی تمام کا انکار کرتے تھے۔ یہ ایک صابی جن کو بے دین کہتے ہیں، وہ بھی ایک گروہ اور جتھا تھا۔ دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔